اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آپ کی کتاب یعنی 8ویں کی اردو کی کتاب میں ہم ایک سبق پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے گیہوں کا دانہ۔ اب تک ہم نے اس کے 2 پیراگراف مکمل کر لیے ہیں، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے اور انہوں نے زمین کے اندر ایک دراڑ پڑی ہوئی تھی اور انہوں نے وہاں پہ ایک انڈا پا لیا، اور وہاں سے ایک مسافر جا رہا تھا اور اس مسافر نے یہ ان سے مول لے لیا اور شہر جا کر راجا کے دربار میں جا کر اس انڈے کو بیچ دیا، لیکن اصل میں یہ انڈا نہیں تھا، یہ گیہوں کا دانہ تھا۔ اب راجا کے جو درباری تھے ان سے راجا یہ پوچھتا ہے کہ آپ مجھے اس پہ غور کر کے بتائیے کہ یہ کیا ہے، یہ مرغی کا دانہ ہے، انڈا ہے یا گیہوں کا دانہ۔ اب آگے تمام درباریوں نے اسے غور سے دیکھا، کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، چنانچہ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا۔ ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی اور اس نے اس میں چھید کر دیا۔ درباریوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سچ مچ گیہوں کا دانہ تھا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ ایک ایسا گیہوں کا دانہ ہے۔ تمام درباری یعنی کہ جو راجا کے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے اس پہ غور کیا، کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، یعنی ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا کہ آیا یہ کیا ہے، گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا۔ چنانچہ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا، یعنی کہ کھڑکی پہ اس کو رکھ دیا گیا ایک تجربے کے لیے۔ ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی۔ چیل ایک پرندے کا نام ہے جس کو انگریزی میں ہم کائٹ کہتے ہیں۔ یہ کوے کی صورت ہوتی ہے لیکن کوے سے بڑی ہوتی ہے، اور یہاں لفظ دیر آیا ہے۔ دیر کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد، اس کو دیر کہتے ہیں، لیکن اردو کے اندر ایک اور لفظ بھی دیر ہے جس کے معنی ہے مندر، اور اس نے اس میں چھید کر دیا۔ درباریوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سچ مچ گیہوں کا دانہ تھا۔ اب یہ پوری طرح سے واضح ہو گیا کہ یہ انڈا نہیں تھا بلکہ یہ گیہوں کا دانہ تھا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے۔ اب سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ گیہوں کا دانہ تو بالکل مختلف ہے۔ ہم جیسے گیہوں کا دانہ دیکھتے ہیں وہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن یہ اتنا بڑا گیہوں کا دانہ، تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ راجا نے کہا معلوم کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا گیہوں کہاں پیدا ہوتا ہے، کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کر دو۔ اب راجا نے ان سے کہا کہ آپ جا کے تلاش کر لو کہ اتنا بڑا گیہوں کا دانہ پیدا ہوتا کہاں ہے، اور کسی بوڑھے کسان کو، یعنی کہ جو عمر رسیدہ ہو، جس کو یہ معلوم ہو کہ یہ اتنا بڑا گیہوں کا دانہ پیدا کہاں ہو سکتا ہے، اور کسان کو دربار میں حاضر کرو۔ سپاہیوں نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا۔ اب سپاہی چلے گئے راجا کے حکم سے، اور انہوں نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا۔ وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا، یعنی بہت ہی کمزور تھا۔ اس کے بال سفید تھے، اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا۔ یہ اس کے بڑھاپے کی تصویر کشی ہو رہی ہے کہ اس کے بال سفید تھے، اس کے منہ میں دانت بھی نہیں تھے، اور اس کو بہت کم سنائی دیتا تھا، یعنی اس کی جو قوت سماعت تھی وہ بھی بہت حد تک جواب دے گئی تھی۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا، اور بوڑھے نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور انگلیوں سے چھو کر اندازہ لگایا کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ بینائی یعنی آنکھوں کی روشنی بھی کم ہے، اس نے اسی لیے انگلیوں سے چھو کر اندازہ لگایا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تھوڑی دیر تو وہ چپ رہا، پھر بولا سرکار میں نے کبھی ایسا گیہوں نہ بویا ہے اور نہ دیکھا ہے، یعنی میری تمام عمر میں نے کبھی بھی ایسا گیہوں نہ کبھی بویا ہے اور نہ دیکھا ہے، لیکن میرے والد شاید اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میرے والد جو ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں، اور اس پر راجا نے حکم دیا کہ اس کسان کے باپ کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس بوڑھے کسان کا باپ بھی ابھی زندہ ہے۔ یہ کسان بہت ہی بوڑھا تھا، وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا۔ اب یہاں ایک عجیب سی بات ہے کہ جو پہلا کسان تھا وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا، لیکن اس کا جو باپ تھا وہ بھی بوڑھا تھا، لیکن وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا، اور اس کی ایک آنکھ ابھی کام کرتی تھی، یعنی کہ جو پہلا والا تھا اس کی بینائی بہت حد تک جواب دے چکی تھی، لیکن
دوسرا والا یعنی اس کا باپ، اس کی آنکھ بھی ابھی کام کرتی تھی۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ پر رکھا اور پوچھا، بڑے میاں کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے؟ تو راجا نے جو پوچھا کہ بڑے میاں یہ ایک تعظیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو کے اندر، اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے؟ یہ بوڑھا کسان بھی کچھ بہرا تھا لیکن اپنے لڑکے جیسا نہ تھا، یہ بھی بہرا تھا، یعنی کہ اس کی قوت سماعت یعنی سننے کی جو طاقت تھی وہ بھی کم تھی، لیکن اس کے بیٹے کے برعکس اس کی جو قوت سماعت تھی، سننے کی جو طاقت تھی، وہ قدرے بہتر تھی۔ اس نے کہا، سرکار میں نے آج تک کبھی اتنا بڑا گیہوں نہ بویا ہے نہ دیکھا ہے، اور کبھی مول بھی نہیں لیا۔ اس نے بھی بالکل ویسا ہی جواب دیا کہ میں نے بھی آج تک اتنا بڑا گیہوں نہ بویا ہے نہ دیکھا ہے اور کبھی مول بھی نہیں لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں جو اس کی عمر گزری ہے اس میں مول لینے کا رواج بھی نہ تھا، اور یہ کہیں پہ بویا بھی نہ جاتا ہو، کہیں پہ اس کی کاشت بھی نہ کی جاتی ہو، کیونکہ ہمارے زمانے میں مول لینے کا رواج ہی نہ تھا۔ یعنی ہمارے زمانے میں تو لوگ ایک دوسرے سے خرید و فروخت تو کسی چیز کی کرتے ہی نہیں تھے۔ ہم اپنے کھیتوں میں اتنا اگاتے تھے کہ مول لینے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ یعنی ہم اپنی کھیتوں کے اندر اتنی محنت کرتے تھے کہ ہمیں کسی سے کوئی چیز مول لینی پڑتی ہی نہ تھی۔ سوال، یہاں لفظ سوال پہ جان دیجئے، اکثر ہم اس کو سوال پڑھتے ہیں لیکن یہ لفظ ہے سوال۔ ان دنوں روپیہ پیسہ بھی نہ تھا، اور روپیہ پیسے تو تھے ہی نہیں۔ ہمارا گیہوں آج کے گیہوں سے بڑا نہ تھا، یعنی ہمارے زمانے کا گیہوں بالکل آج کے زمانے کے گیہوں کے برابر تھا۔ میں نے اپنے والد کی زبانی اتنے بڑے گیہوں کا ذکر سنا ہے۔ اور وہ کسان یعنی دوسرا کسان، پہلے والے کسان کا باپ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد سے اتنے بڑے گیہوں کا ذکر سنا ہے، ان کے زمانے میں ایسا گیہوں ہوتا تھا۔ آپ ان سے دریافت کر لیں، دریافت کرنا جان لینا۔ اب اس بوڑھے کسان کو بھی حاضر کیا گیا۔ اب تیسرے کسان کو یعنی پہلے والے کسان کے دادا اور دوسرے والے کسان کے باپ کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ وہ دربار میں جوانوں کی طرح بغیر کسی سہارے کے چلتا ہوا آیا۔ اب یہاں ایک عجیب سی بات ہے کہ پہلا کسان 2 لاٹھیوں کے سہارے، اس کی سماعت بھی نہیں تھی، اس کی بینائی بھی نہیں تھی اور بہت ہی کمزور تھا، منہ میں دانت بھی نہیں تھے، بال سفید تھے۔ اور دوسرا اس کا باپ، وہ 1 لاٹھی کے سہارے، اس کی آنکھ بھی کام کرتی تھی، اس کی قوت سماعت اس سے قدرے بہتر تھی۔ اور اب اس کا باپ جو تھا وہ جوانوں کی طرح بغیر کسی سہارے لاٹھی کے سہارے آیا، اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط تھے، اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور وہ بہرا بھی نہیں تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں دیا، اس نے جیسے ہی اس گیہوں کا ہاتھ میں لیا تو مارے خوشی کے اچھل پڑا اور بولا، مارے خوشی کے اچھل پڑا، یہ ایک محاورہ استعمال ہوا ہے، یعنی بہت زیادہ خوش ہوا اور بولا، یہ تو میرے زمانے کا گیہوں ہے، یہ تو میرے زمانے سے مراد ہے وقت، میرے زمانے کا گیہوں ہے۔ راجا نے پوچھا، بڑے دادا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا گیہوں کب اور کہاں پیدا ہوتا تھا؟ اب راجا نے پوچھا کہ اب بڑے دادا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ایسا گیہوں کب پیدا ہوتا تھا اور کہاں پیدا ہوتا تھا؟ کسان بولا، مہاراج میرے زمانے میں ایسا گیہوں ہر جگہ ملتا تھا۔ یہاں لفظ مہاراج پہ اگر دان دیا جائے تو یہاں وہ زبان ہمارے ذہن میں آئے گی یہ جو درباروں کے اندر بادشاہوں کے ساتھ استعمال ہوتی تھی۔ میرے زمانے میں ایسا گیہوں ہر جگہ ملتا تھا اور بویا جاتا تھا، میں نے اپنی جوانی میں ایسا گیہوں بویا بھی ہے اور کھایا بھی ہے۔ یعنی جب میں جوانی میں تھا، جب میں جو میرا لڑک پن تھا اس میں نے ایسا گیہوں بویا بھی ہے اور میں نے یہ گیہوں کھایا بھی ہے۔ راجا نے پوچھا، بڑے دادا کیا ایسا گیہوں بازار میں بکتا تھا؟ تو راجا نے پھر ایک سوال کیا کہ بڑے دادا کیا ایسا گیہوں بازار میں بکتا تھا؟ کسان نے جواب دیا، سرکار ہمارے زمانے میں کوئی بھی اناج بیچنے کا گناہ نہ کرتا تھا۔ اور پہلے نے کہا کہ ہمارے یہاں رواج نہیں تھا، اس نے کہا گناہ نہیں تھا، سرکار ہمارے زمانے میں کوئی بھی اناج بیچنے کا گناہ نہ کرتا تھا۔ یعنی جو دوسرا اس کا بیٹا تھا اس نے کہا کہ ہمارے زمانے میں مول لینے کا رواج ہی نہیں تھا۔ رواج اور گناہ یہ 2 چیزیں ہیں۔ پہلے زمانے میں اس کو گناہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی اناج بیچے یا اس کی خرید و فروخت کرے، لیکن دوسرے میں اس کا رواج نہیں تھا۔ تو ہم میں سے کوئی بھی پیسے کا نام نہ جانتا تھا، یعنی کہ پیسے چیز کی کوئی نام تو ہمارے
ہمارے ذہن میں تھی ہی نہیں. ہر ایک کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق گیہوں ہوتا تھا. ہر ایک انسان کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق وہ کماتا تھا، اپنی کھیت میں محنت کرتا تھا اور اس کے پاس گیہوں ہوتا تھا. آج کے سبق میں بس اتنا ہی. اگلے اقتباسات میں ہم انشاءاللہ اس کہانی کی مزید وضاحت کریں گے انشاءاللہ. وسلام.